سکھ مت میں داخل ہونے کا طریقہ، سکھوں میں یہ بات مشہور ہے کہ کوئی بھی شخص سکھ خاندان میں پیدا ہونے کے سکھ نہیں ہوتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جس طرح عیسائیت میں تو یہ ہے کہ کوئی اگر عیسائی گھرانے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عیسائی ہے، یہودی گھرانے کے اندر کہتے ہیں یہ یہودی ہے. جس طرح ہمارے اندر مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں. سکھوں کا یہ نظریہ عقیدہ ہے کہ کوئی سکھ گھرانے میں پیدا ہو کے سکھ نہیں بنتا جب تک کہ وہ اس رسم کو ادا نہ کرے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ بلکہ جب وہ عمر کے پختہ حصے کو پہنچ جائے، یعنی جب بلوغ تک پہنچ جائے، تو ایک مخصوص رسم کے ذریعے وہ سکھ مت میں داخل ہو سکتا ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پیالے میں میٹھا پانی لے کر اس پر کرپان پیری جاتی ہے. یہ کرپان ان کے ہاں کوئی چیز ہوگی، وہ اس کے اوپر پیرا جاتا ہے. اور سکھ مت کے متمنی شخص کو، جو شخص مطلب سکھ مت کو قبول کرتا ہے، کو عقائد، اوامر اور نواہی کی تعلیم دیتے ہوئے اس پر پانی کی چھینٹے مارے جاتے ہیں. اس رسم کو ان کے یہاں پاہل کہا جاتا ہے. کیا رسم؟ پاہل کہا جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں، نوٹ کر لیں اس چیز کو کہ سکھ مت میں داخل ہونے کے لیے جو رسم ادا کی جاتی ہے اس رسم کا نام کیا ہے؟ پاہل ہے. جس طرح عیسائیت میں داخل ہونے کے لیے جو رسم ادا کی جاتی ہے اس کا نام ہے عشاء ربانیہ. کون سا؟ بپتسمہ لیا جاتا ہے. اور عشاء ربانیہ میں پھر وہ رات کو جو شرکت کرتے ہیں چرچ کے اندر، پہ شراب لائی جاتی ہے اور کھانا لایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کو عشاء ربانیہ کہتے ہیں. اور بپتسمہ جو ہے نا، یہ ایک غسل ہے عیسائیت میں. جب بندہ عیسائیت میں داخل ہو تو یہ غسل دینا پڑتا ہے ان کو. ٹھیک ہے؟ اچھا جی. سکھوں کے شب و روز، یعنی جو سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں اصل میں؟ شب و روز ان کے کیا معمولات ہوتے ہیں؟ دن کو کیا کرتے ہیں؟ رات کو جس طرح ہم مسلمان ہیں تو ہم دن کو 5، دن اور رات کو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اور اس طرح اور بھی نیکیوں کی اعمال کرتے ہیں وغیرہ. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں سکھوں کے شبانہ روز معمولات کچھ اس طرح ہیں کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے غسل کرتے ہیں، اس کے بعد مخصوص بھجن گائے جاتے ہیں اور دعائیں بھی پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد اپنی معمولات سے فراغت پا کر رات کو بھجن اور دعائیں پڑھنے کی ایک رسم ہوتی ہے. اور یہ بھجن اور یہ دعائیں ان کی جو گرنتھ کتاب ہے، ان کے جو 2 حصے ہیں، اسی میں یہ سب کچھ جو ہے نا وہ ذکر ہے. جس طرح ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، یا مثال قرآن مجید سے یا حدیث سے جو دعائیں ہیں جو ہم کبھی مطلب رات کو پڑھتے ہیں یا صبح کے ٹائم پڑھتے ہیں، یا جس طرح سورہ یاسین ہم پڑھ لیتے ہیں صبح کے وقت، یا جس طرح سورہ تبارک الذی، سورہ ملک یا سورہ الواقعہ یہ رات کو جو پڑھا جاتا ہے وغیرہ، اسی طرح ان کے بھی ہی مخصوص اعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سکھ اجتماعی ہاں سر، یہ جو ہم سورہ یاسین، جب یہ آپ نے کہا نا، اس پہ سوال یاد آ گیا کہ یہ جو ہم پڑھتے تو کیا سر ان کے لیے واقعی میں یہی خاص ٹائم ہے کہ ہم کسی اور ٹائم نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں، کوئی ضروری تو نہیں ہے خاص. آپ خصوصیت کے ساتھ کسی بھی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی نہیں ہے. لیکن یہ عقیدہ رکھنا اور یہ نظریہ رکھنا کہ صبح کے وقت ہی پڑھنی چاہیے اور صبح کے وقت ہی جو ہے نا لازمی ہے، تو یہ پھر بدعت ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ بدعت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں، اگر یہ نظریہ نہ ہو اور یہ عقیدہ نہ ہو، اور ویسے بس آپ کو ایک عادت ہے، جیسے ایک صحابی کے بارے میں آ جاتا ہے، ویسے تو نماز میں کم از کم 4، 5 یا 10 صورت یاد ہونی چاہیے تاکہ ہر ایک رکعت میں الگ الگ صورت پڑھا جائے. سنتوں میں 4 میں پڑھی جاتی ہے اور فرض میں 2 رکعت میں. تو ایک صحابی تھا، وہ ہمیشہ ایک ہی سورہ اخلاص پڑھتا تھا. تو جب کسی نے پوچھا کہ اس طرح تو یہ تو مکروہ ہے، اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ صورت اتنی پسند ہے، اس میں ایسی توحید اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہے کہ میرا دل نہیں کرتا کہ کسی اور صورت کو بھی پڑھوں. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا نا کہ مطلب دل نہیں کرتا یا اور صورت پڑھنا میرے لیے گناہ ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن بس ٹھیک ہے، ایک واقعہ ایک صحابی کے ساتھ خصوصیت رکھتا ہے جو بھی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا اگر کوئی عقیدہ و نظریہ رکھے وہ تو پھر بدعت ہے، لیکن عقیدہ و نظریے سے ہٹ کر کوئی کام کرے تو پھر ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ اچھا جی. سکھ اجتماعی عبادت کے لیے اپنے عبادت خانے میں، جسے گردوارہ کہا جاتا ہے، اکٹھے ہوتے اور ملتے ہیں، جہاں سب سے اہم ترین عبادت گرنتھ کو پڑھنا ہوتا ہے. یہ جو ابھی میں نے بتایا کہ گرنتھ ان کی ایک مقدس کتاب ہے. اچھا، یہ اہم سوال ہے کہ سکھ مت کی جو عبادت گاہ ہے ان کو گردوارہ کہا جاتا ہے، اور ان کی جو گولڈن ٹیمپل نام آپ نے سنا ہے، امرتسر، ان کے ہاں ایک مقدس جگہ ہے. ہمارا جس طرح مکہ اور مدینہ مقدس ہے، یہودیوں کا جس طرح فلسطین میں ہیکل سلیمانی ہے، عیسائیوں کا جس طرح بھی مسجد اقصیٰ ہے، وہ تو مسلمانوں کا بھی وہی ہے. تو ہندو کا جس طرح یہ سکھوں کا امرتسر میں ان کا ایک مقدس جگہ ہے جہاں ان کا گردوارہ بھی ہے اور گولڈن ٹیمپل جس کو یہ کہتے ہیں وہ بھی بنا ہوا ہے.
تو ان کی جو مذہبی اور مقدس عبادت گاہ ہے اس کو گردوارہ کہا جاتا ہے، ہندو کی مقدس عبادت گاہ کو کیا مندر کہا جاتا ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہ کو مسجد کہا جاتا ہے، اور یہودیوں کی عبادت گاہ کو سیناگاگ یہ کہا جاتا ہے، عیسائیوں کی عبادت گاہ کو چرچ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح بدھ مت کی عبادت گاہ کو بھی اس طرح انہوں نے وہ بنائے ہوتے ہیں اسٹوپا وغیرہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ان کی عبادت ہوتی ہے اور یہ ان کی مقدس جگہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور جس طرح زرتشت اور مجوسیوں کی آتش کدہ ہوتا ہے جہاں پر آگ بھی جلتی کیونکہ آگ کو بھی پوجتے ہیں، تو یہ مقدس جگہ ہیں اور ان کی عبادت کے لیے وہ مخصوص ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، یہ پھر اب ہے سکھوں کے گردوارے، یعنی ان کی مقدس جگہ جو عبادت کی وہ کہاں پر ہے۔ سکھوں کے گردوارے پنجاب کے اکثر علاقوں میں پائے جاتے ہیں، جن میں سے زیادہ مشہور گردوارہ امرتسر، گورداسپور اور فیروز پیس کے اضلاع میں ہیں۔ سکھوں کے نزدیک سب سے زیادہ مقدس گردوارہ امرتسر کا طلائی مندر یعنی دربار صاحب اور گرو نانک کی جائے پیدائش یعنی ننکانہ صاحب ہے، جہاں ہر سال مقررہ اوقات میں میلے لگتے ہیں، اور ہر سکھ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تو امرتسر کے گردوارے سے میں حاضری دے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گولڈن ٹیمپل آف امرتسر سکھوں کے لیے خصوصی توجہ کا مرکز ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟